السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو اصل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، اور کتنے ماں باپ امپورٹنٹ ہے اسلام میں اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی شخص پر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے۔ ہم دیکھیں اس دنیا میں ہر کسی کے حقوق کے بارے میں بات کری گئی ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں، مردوں کے حقوق کے بارے میں، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق کے بارے میں بات کی گئی ہے، مگر کسی نے آج تک ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بات نہیں کی۔ ہم اکثر بھول جاتے کہ ہمارے امی ابو نے ہمارا بچپن سے لے کے ابھی تک ہماری ساری ضرورتوں کا، ہماری خوشیوں کا، ہماری چھوٹی سی بڑی چیزوں کا کتنا دھیان رکھا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کپڑا ہو یا سب سے اچھا اسکول اماں ابو کا چوز کرنا ہو ہمارے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں لگتی ہیں ہمیں لگتا ہے یہ ساری چیزیں تو امی ابو کی ذمہ داری ہے یہ سب کرنا۔ آپ دیکھیں بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے امی ابو نے کس قدر اپنی نیندیں خراب کر کے ہمارا دھیان رکھا ہے، ہمیں اچھا کھانے کو دیا، ہمارے کپڑوں پہ اچھا دھیان دیا، ہمیں سب سے اچھے اسکول میں ڈالا، ہمیں مدرسے بھیجا، ہماری دین کا، ہماری دنیا کا، ساری چیزوں کا خیال رکھا ہماری امی نے، ہمارے ابو نے بھی۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ابو، ہم ان سے کوئی ایک چیز مانگ لیتے تھے تو وہ 10 چیزیں ہمیں اور لا کے دے دیتے کہ بیٹا ہمارا خوش ہو جائے یا بیٹی ہماری خوش ہو جائے۔ اب وہ دیکھیں کہ وہ چیزیں لانے کے لیے ہمارے ابا نے کتنی محنت کی ہے۔ ہمارے ابا باہر آفس میں جا کے اتنے مسئلوں میں گھرے رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ محنت کر کر کے پھر ان پیسوں سے وہ ہمارے لیے چیزیں لا کے دیتے ہیں۔ کبھی کبھار اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے خود کے ابو اپنے اوپر خرچہ نہیں کرتے، وہ ہر چیزوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ کر سکے۔ ہماری اماں پورے گھر کو سنبھالتی ہے، ہمارا دھیان رکھتی ہے، ساری چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اس کے باوجود ہم ان پر غصہ ہو جاتے ہیں، ہم ان کے ٹوکنے پر یا ان کی سختی کرنے پر ہم غصہ ہو جاتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اف کر دیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے ایک شخص کا کہ ایک بار ہوا یوں کہ ایک آدمی، ایک باپ مفتی صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مفتی صاحب میرا بیٹا میری کبھی عزت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ مجھ سے غصے میں تو تڑاک کر کے بات کرتا ہے اور ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ تو اب اصل میں ہوا یہ کہ یہ آدمی 2-3 دن، یہ جو ابا تھے یہ 2-3 دن مفتی صاحب کے پاس کنٹینیو آنے لگ گئے کہ مفتی صاحب میری مدد کریں، آپ مجھے کچھ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو اب مفتی صاحب نے طے کیا کہ ان کے بیٹے سے ملا جائے۔ تو جب ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی اور جب مفتی صاحب نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ اپنے ابو سے اس قدر بات کرتے ہیں، اس طریقے سے بات کرتے ہیں، تو وہ مفتی صاحب سے کہتا ہے کہ مفتی صاحب میں اصل میں بی پی کا مریض ہوں، بلڈ پریشر کا، تو مجھ سے میرا غصہ سہا نہیں جاتا، کنٹرول نہیں ہو پاتا مجھ سے میرا غصہ۔ تو اتنی بات ہوئی۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جو شخص تھا، جو بیٹا تھا، اس کی کہیں اچھی کمپنی میں جاب لگ گئی۔ اب ہوا ایک دن یہ کہ اس نے اپنے نیچے کام کرنے والے لوگوں سے ایک بار غصے میں اونچی آواز میں بات کر لی۔ تو اسی وقت اس کا جو باس تھا وہ اس وقت آ کے اس سے کہتا ہے کہ اگر یہ چیز دوبارہ ہوئی تو ہم آپ کو جاب سے فارغ کرا دیں گے۔ تو اس وقت سے لے کے 2 سال کے بعد تک اس کمپنی میں ہمیشہ خوشیاں چھائی رہی۔ اس آدمی نے کبھی کسی سے غصے میں بات نہیں کیا، کبھی تو تڑاک کر کے بات نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں جہاں آپ کی ضرورت ہو، جہاں آپ کو لگے کہ ارے یہاں سے مجھے پیسے آنے ہیں، اگر میں جاب سے نکل گیا تو مجھے کتنا بڑا لاس ہو جائے گا، آپ کو دنیا کی چیزیں نظر آ رہی ہے کہ اچھا اب یہ چیزیں مجھے نہیں کرنی، مجھے اچھے سے رہنا ہے۔ تو 2 سال 1 سال آپ نے اچھے سے رہا، آپ نے کسی سے تو تڑاک کر کے بات نہیں کی۔ اب وہ باس جو آپ کا ہی فائدہ اٹھا کے اپنی کمپنی کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ اس کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں، اس کے سامنے اتنی نرمی سے پیش آ رہے ہیں، اور وہ باپ جس نے بچپن سے لے کے آج تک آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا، آپ ان سے بری طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ تو اصل میں ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی
اور میں نماز کی نیت باندھے کھڑا ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی او محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ تو اتنا بڑا حق اور اتنی بڑی اماں ابو کے حقوق ہیں اسلام میں۔ ایک اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ، تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور کے دربار میں ایک بار ایک شخص آتا ہے اور حضور سے پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری ماں کا۔ پھر وہ شخص دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری اماں کا۔ پھر وہ شخص دوبارہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تمہاری اماں کا۔ اس کے بعد وہ آدمی پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا حق ہے سب سے زیادہ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری اماں کا۔ پھر دوبارہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے ابا کا۔ تو سب سے زیادہ جس کا حق اسلام میں آپ کے اوپر ہے وہ آپ کی اماں کا ہے، پھر آپ کے ابا کا ہے، پھر باقی لوگوں کا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے امی ابو کا کہنا مانیں، ان کی روک ٹوک کو بری چیز نہ مانگیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے آپ کے لیے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں مل گئی، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اچھا اصل میں اس کی امپورٹنس کتنی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جن کے امی ابو ہی نہیں ہیں، یا جن کے امی ابو ہے اور دین پہ نہیں ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کتنی محنت کرنی پڑی، وہ کتنا چاہتے کہ انہیں کوئی روک ٹوک ہو، کوئی ٹوکے کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا ذکر کر لو، بیٹا قرآن پڑھ لو۔ ساری چیزوں کی روک ٹوک کرنے کوئی ہے نہیں۔ تو بس اللہ سے شکریہ کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے ماں باپ سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے مجھے ایمان پہ رکھا اور مجھے توفیق دی۔ میرے امی ابو نے مجھے اتنے اچھے امی ابو کی توفیق دی، اور انہوں نے آج بچپن سے لے کے مجھے ابھی تک پورا اسلام سکھایا، مجھے اپنے دین پہ مکمل بنایا۔ آپ خود اپنے آپ سے ایک بار پوچھیں کہ آخری بار آپ نے کب اپنی امی ابو کے پاس آپ گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے ان سے کہا کہ اماں ابو شکریہ، آپ نے مجھے بچپن سے لے کے ابھی تک دین پر اتنا مکمل بنایا، آپ نے ہمیشہ میری نمازوں کا، میرے قرآن کا، میرے ذکر کا، ہر چیز کا، حدیثوں کا آپ نے سختی رکھی، اس وجہ سے آج میں یہاں ہوں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ آپ کے امی ابو ہمیشہ صحیح سلامت رہے، اللہ ان کو بہت لمبی عمر دے۔ اور بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، اور اگر آپ نے ابھی تک اپنے امی ابو سے کبھی شکریہ نہیں کہا ہے تو آج کہیں، انہیں گلے لگائیں، ان سے شکریہ کریں، انہیں بہت بہت شکریہ کہیے۔ اور بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔